إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبه قبل أن تحاسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ دادا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. میرے محترم بھائیو، انسان دنیا میں آتا ہے اور یوں ہی جوان ہوتا ہے. انسان کی خواہشات، انسان کی زندگی کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے، یہ ذہن بناتا ہے کہ میں نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، میں نے دنیا میں اپنا نام بنانا ہے، میں نے نام کمانا ہے. پھر انسان ساری زندگی یہی کوشش کرتا رہتا ہے، اسی جدوجہد میں لگا رہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کامیابی کیسی ملے گی، مجھے دنیا میں نام کیسے ملے گا، مجھے دنیا میں مقام کیسے ملے گا، میرا نام دنیا میں کیسے بنے گا. اور میرے محترم بھائیو، حتیٰ کہ انسان کوشش کرتا ہے، انسان جدوجہد کرتا ہے، انسان دن رات ایک کرتا ہے، ساری کی ساری زندگی اسی میں لگا دیتا ہے کہ میں نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، میں نے دنیا میں کامران ہونا ہے، دنیا کے اندر میں نے مقام پانا ہے، شان پانی ہے، عزت پانی ہے اور شہرت پانی ہے.
تو میرے محترم بھائیوں، انسان عزت بھی پاتا ہے، شہرت بھی پاتا ہے، مقام بھی پاتا ہے، شان بھی پاتا ہے، لیکن آخر ہوتا کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں انسان اسی گمان میں لگا رہتا ہے، اسی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ مجھے عزت مل گئی ہے، مجھے مقام مل گیا ہے، مجھے شان مل گئی ہے، اور میرا ایک نام بن گیا ہے، مجھے شہرت مل گئی ہے، میرا ایک بڑا نام ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان سب کے ہونے کے باوجود ہوتا کیا ہے؟ آخر ایک دن انسان اس دنیا میں ہستی بستی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بڑا ہی خوشحال ہوتا ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن آخر ہوتا کیا ہے؟ آخر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو رب کو منظور ہوتا ہے، جو رب کا جو ہے پیغام ہوتا ہے، رب کا اعلان ہوتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے، رب کے حکم کو مانتا ہے، اور اسی انسان کو جس دنیا میں اچھی زندگی جو ہے گزارنے کے سوچتا ہے، اچھی زندگی بنانے کی سوچتا ہے، اور اچھی زندگی بنا بھی لیتا ہے، شہرت بھی پا لیتا ہے، مقام بھی پا لیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ رب کا حکم ہوتا ہے تو انسان اس دنیا سے چل بستا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے، ہر جان نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو ترک کرنا ہے، اس فانی دنیا سے جانا ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، سب نے جانا ہے، ہر انسان نے جانا ہے، ہر ذی روح نے جانا ہے، ہر انسان اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو ترک کرنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، ہم سارے کے سارے مانتے ہیں، سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، بچہ سکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، یا انسان کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آخر پہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ آتا ہے۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں یہ سامنے آ کے بیٹھے، میرے محترم بھائیوں، پھر انسان یا تو کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو، اپنی بندی کو زندگی دی، وقت دیا، ٹائم دیا، اور کس لیے دیا؟ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا کامیاب بندہ بن کے کون آتا ہے، میرا کون سا بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، میرا کون سا بندہ میری نعمتوں والی جنت میں جانا چاہتا ہے، میری کون سی بندی بندگی کرنے والی میرے گھر جنت کو پانا چاہتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، جب اس دنیا کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ آخرت کی زندگی کو پاتا ہے۔ آخرت کی زندگی یا تو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتی ہے، جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جب انسان، ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا اس دنیا کو چھوڑتا ہے، اس دنیا کو ترک کرتا ہے، اس فانی دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر انسان کو اس کے کیے کی جزا یا سزا ملتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں، جو اچھے کام کیے ہوتے ہیں، جو رب کی بات کو مانا ہوتا ہے، عبادت کی ہوتی ہے، رب کو راضی کیا ہوتا ہے، پھر اس کو انعام ملتا ہے، مقام ملتا ہے، شان ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، اور جنت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک مسلمان مومن بندہ، رب کا بندہ، رب کی بندگی کرنے والا، رب کو راضی کرنے والا، ماشاءاللہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو، ساتھیوں کو جنت کے اندر بھی ایسے ہی اکٹھا فرمائے۔
میرے محترم بھائیوں، جو بندے بندگی کرتے ہیں نا، جو رب کو راضی کرتے ہیں نا، جو سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، چھاؤں میں رب کے گھر میں آتے ہیں نا، رب ان سے راضی ہوتا ہے۔ پھر رب اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کامیاب کر دیا ہے، میں نے ان بندوں کے لیے گھر بنا دیا ہے، جنت تیار کر دی ہے۔ فرمایا یہ بندگی کرنے والے جب رب کی بندگی کرتے ہیں نا، رب کی عبادت کرتے ہیں نا، رب کو راضی کرتے ہیں نا، دنیا میں وہ رب کی بات کو مانتے ہیں تو رب ان کی بات کو بھی مانتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں رہ کے رب کی عبادت کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے، رب کی بات کو مانتا ہے، رب کی بات کو تسلیم کرتا ہے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ وہ بندہ بندگی کرنے والا موت کے پیالے کو پی لیتا ہے، والقبر باب کل نفس داخلہ، اور جو قبر کا دروازہ ہے، جو قبر کا گیٹ ہے، داخلہ، اس میں ہر انسان نے جانا ہے، ہر شخص نے جانا ہے، ہر ذی روح نے جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، شاعر اپنی زبان کے اندر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ جب شاعر کہتا ہے ہر نفس نے موت کا جام پینا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ، ہر نفس نے موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا جام پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر کا جو دروازہ ہے، قبر کا جو گیٹ ہے، داخلہ، اس میں سارے انسان نے داخل ہونا ہے۔ اور ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں اس انسان کے، اس مسلمان کے، اس کلمہ پڑھنے والے کے، وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو پا لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی بندگی کرنے والا، پنج گانا نماز پڑھنے والا، رب کو راضی کرنے والا جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے، اس دنیا کو ترک کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو پاتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جو ہے اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے لے جانے والے لے جاتے ہیں، جو نیک انسان ہوتا ہے، جو رب کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، جو رب کو راضی کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک مسلمان فوت ہوتا ہے، رب کا بندہ، رب کی بندگی کرنے والا، بندگی کرنے والی جب دنیا کو چھوڑتے ہیں، لے جانے والے ان کو لے جا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، رب کی بات کو مانا ہوتا ہے، فرشتوں نے تو جو ہے لوگوں نے تو اٹھایا ہوتا ہے، اور انسان بولتا ہے۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ جب کسی میت کو، کسی فوت ہونے والے کو لے جا رہا ہو، لے کر جا رہے ہو قبرستان کی طرف، کسی نے آواز سنی ہے؟ آج تک کسی نے آواز سنی ہے؟ نہیں سنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فوت ہونے والا نیک بندہ، نیک بندی، رب کی بندگی کرنے والا بندہ، رب کی بندگی کرنے والی بندی جب فوت ہوتے ہیں، ان کو ان کے جو ہے اہل و عیال والے اٹھاتے ہیں، قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، نیک بندہ کہتا مجھے جلدی لے کے جاؤ، جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ کیوں لے کے چلو؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ اس نے دنیا میں رب کو راضی کیا ہوتا ہے، رب کی بات کو مانا ہوتا ہے، تو رب اس کی مہمان نوازی کے لیے محلات تیار کر رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جو ہے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ انسان فوت ہونے والا بولتا ہے جلدی کرو، جلدی لے کے چلو، جب اس کو دفن کیا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں، اس کو اٹھا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ فوت ہونے والا انسان جو ہے کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیک بندہ نیک بندی فوت ہوتے ہیں نا، ان کو جس ٹائم جس وقت بھی ان کو دفن کیا جائے ان کو ایسے ہی لگے گا جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کو ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ پھر جب وہ اس کو دفن کیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، آگے اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سوال و جواب کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، میری عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرشتے پتہ کیا بول کے کہتے ہیں؟ انم کنومد العروس، انم کنومد العروس، دنیا میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، دنیا میں اللہ نے بڑی عبادت کی ہے، انم کنومد العروس، ہن تو آرام کر، اب تو آرام کر، سو جا۔ جس طرح دو لوگوں کی شادی ہوتی ہے اور ایک شخص دوسرے انسان کو اٹھاتا ہے، اس طرح وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو سو جا، دنیا میں تو اپنے رب نے بڑی بندگی کیتی ہے، بڑی عبادت کیتی ہے، آج تنو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، تو سو جا، تیرا رب بھی تنو قیامت والے دن اٹھائے گا۔ پھر حکم ہوتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے، اس میرے بندے نے دنیا میں میری بڑی بندگی کی ہے، بڑی عبادت کی ہے، اے میرے فرشتوں اس کے لیے جنت کا لباس لے کر آؤ، اس کے لیے جنت کا لباس لے کر آؤ، جنت کا بستر لے کر آؤ، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو، ایک الماری کھول دو، کیونکہ اس میرے بندے نے دنیا میں رہ کے ہر مشکل کا سامنا کیا لیکن میری عبادت کو ترک نہ کیا۔ اس نے کہا دنیا کے کام ہوتے ہیں تو ہو جائے، نہیں ہوتے تو نہ ہو، رب کی عبادت ہونی چاہیے، رب کے حکم کو ماننا چاہیے۔ پھر رب کہتا ہے میرے بندے کے لیے جنت کا لباس لے کر آؤ، جنت کا بستر لے کر آؤ، اب میرے بندے کو سونے دو، اب قیامت والے دن میں اپنے بندے کو خود ہی اٹھا لوں گا۔ میرے بندے نے دنیا میں بڑی نیندیں قربان کی ہیں، آج ہم تو قربانی نہ کرتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو میرے بزرگ ساتھی پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا لباس اور جنت کا بستر نصیب فرمائے، اور جو میرے بھائی ساتھی نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے پھر انسان کو اس کے کیے کی جزا یا سزا ملتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی قیامت کب آنی ہے یا قیامت کب آئے گی؟ آج ہمارے ہاں بھی یہ باتیں بڑی گردش کرتی ہیں، قیامت فلاں تاریخ کو آنی ہے، فلاں دن کو آنی ہے۔ ہاں میرے محترم بھائی، قیامت آنی ہے اور جمعہ والے دن ہی آنی ہے اور عصر کے بعد آئے گی، جمعہ والے دن آئے گی اور عصر کے بعد آئے گی، لیکن اس کا علم کسی کو نہیں، اس کا پتہ
کسی کو نہیں. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے آنے کی خبر نہیں بتائی کہ کب آئے گی، لیکن اس کی نشانیاں بتائی. تو میرے محترم بھائیوں، صحابی جو ہے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تو یہ بات تو کر رہا ہے کہ قیامت کب آنی ہے، ذرا مجھے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تیرے پاس قیامت کے لیے ہے کیا؟ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پوچھی گئی، اے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، امیر المومنین آپ کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ پھر اس پرانی پوشیدہ قبر کے اوپر بیٹھ کے روتے کیوں ہیں؟ اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں کے ساتھ داڑھی تر ہو جاتی ہے. اور ہے کون ہے؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں اور صحابی بھی ہیں. میرے محترم بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا اور کہا گیا، امیر المومنین آپ کے لیے تو جنت کا سرٹیفکیٹ تیار ہے، آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے 20 مرتبہ اور ایک کے اندر آتا ہے 22 مرتبہ کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اے عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہی بات نہیں کہا، اے عثمان اگر تو آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو جنتی ہے. لیکن صورتحال کیا ہے؟ ایک پرانی پوشیدہ قبر کے اوپر بیٹھ کے رو رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، تو امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کہا ہاں یہ بات میں مانتا ہوں، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے. لیکن قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. آج ہم کہتے ہیں نا قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی. کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو قبر کے اندر ہوتا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق جانتی ہے. ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا یا انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن انسان اور جن نہیں جانتے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان اور جن جان لے، ان کو علم ہو جائے، ان کو پتا کے اندر انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، تو فرمایا یہ اپنے اہل و عیال کو، عزیز و اقربا کو، رشتہ داروں کو دفنانا چھوڑ دے. امیر المومنین عثمان عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قیامت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور مجھے اس قبر کی گاٹی نے ڈرا دیا ہے. میں ڈگمگا گیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، لیکن مجھے اس قبر نے ڈرا دیا ہے کہ جو اس قبر میں پاس ہو گیا وہ کل قیامت والے دن پاس ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس کو دو مقام دکھائے جاتے ہیں، اور جو نیک ہوتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے. جو نیک ہوتا ہے اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے اعمال کے حساب سے،
کس کے حساب سے؟ اعمال کے حساب سے اس کا جو ہے مقام دکھایا جاتا ہے، اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی پایا جاتا ہے اگر تو اس سے زیادہ اعمال کرتا، زیادہ نیک کام کرتا، زیادہ نیکیاں کرتا تو تیرا مقام یہ ہوگا۔ انسان کے کاش کیا ہے؟ کاش میں اعمال اور کر لیتا، میں نیک کام اور کر لیتا اور مجھے یہ مقام، یہ جگہ مل جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی تصدیق کرتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے، جب اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں تو جواب صحیح دیتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں صدقت عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی کہ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، سیاہکار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، اگر ہے تو تیرے بندے، اے اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین بھی یہی فرماتے ہیں، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا انسان کو اس کے کیے کی جزا یا سزا ملے گی۔ اور میرے نمازی بھائی، نمازی ساتھی، نمازی بزرگ، نمازی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق فلاح پا گئے، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون فلاح پا گئے؟ مومن، ایمان والے، اسلام والے، قرآن والے۔ کیا ہم سارے قرآن والے ہیں نا؟ ایمان والے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنین کی صفات کیا بتائی ہیں کہ یہ کامیاب کیوں ہوں گے، کامیابی ان کا نصیب کیوں بنے گی؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین وہ لوگ، ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کو دھیان سے ادا کرتے ہیں، نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، آرام سے اور ٹھہر کے ادا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ دیکھیں نا، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے کی دعائیں بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے دل لگایا ہوا ہے اور ایک اٹل فیصلہ اور ایک اٹل حقیقت، ہم تو مسلمان ہیں نا، کوئی کافر بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا، ایک اٹل فیصلہ اور ایک اٹل حقیقت، سب کو پتہ ہے موت آنی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں کب آ جانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں نا کہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، دنیا میں کامران ہو جائے، اور کامیابی ملتی بھی ہے۔ اور پتہ ہے کہ یہ تب تک ہے جب تک زندگی ہے، یہ تب تک ہے جب تک زندگی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں یہاں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، کس نے رہنا اور کس نے نہیں رہنا۔ ہمیں یہاں ہمارے پاس یہ ملکیت، یہ شہرت، یہ نام
نہیں رہے گا۔ اس لیے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے ایمان والو، اے اسلام والو، دروازہ کھول، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ہاضم اللذات۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اکثروا ہاضم اللذات، فرمایا بہت زیادہ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں پہ جو ہے قلم پھیر دینے والی چیز، امیدوں پہ، خواہشات پہ قلم پھیر دینے والی چیز کو اکثروا ہاضم اللذات، بہت زیادہ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں پہ پانی پھیر دینے والی، لذتوں پہ قلم پھیر دینے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ پیسہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا نام ختم ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے شہرت ختم ہو جائے گی، ناکامی مقدر بن جائے گی، بلکہ کیا فرمایا؟ پیسہ بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا، خواہشات میں پانی پھر جائے گا، ہوگا کیا؟ اکثروا ہاضم اللذات یعنی الموت، بہت زیادہ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو یعنی الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، ہنستے بستے گھرانے جن گھروں سے کبھی رونق ختم نہیں ہوتی، کبھی ہنسی ختم نہیں ہوتی، وہ ویران ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بنا لو، ہمیشہ کی زندگی بنا لو، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ فرمایا کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کامیابی بن گئی، لیکن کن کی؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، جم کے پڑھتے ہیں، جو ہے مزے لے لے کے پڑھتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم دنیا کو کماتے ہیں، دنیا کو اکٹھا کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں نا۔ کبھی ہم نے نماز پڑھتے بھی مزہ لیا ہے، یار جب میں نماز پڑھی ہے مزہ بڑا آیا ہے، چس بڑی آئی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، مختلف جگہوں سے کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یار تیرا کھانا کھانا مزہ بڑا آیا، چس بڑی آئی ہے۔ آج تو پہلے میں ایسا کھانا نہیں کھاتا، کیا کبھی یہی انج بھی کیا ہے؟ آج میں نماز پڑھی ہے مزہ بڑا آیا، سکون آ گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، انج دی نماز پڑھو کہ جی میں رب راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اس طرح نماز پڑھو کہ تمہیں اطمینان سکون مل جائے، تمہارے دل کو، تمہارے قلب کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں پریشان کیوں ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں ٹینشن میں کیوں ہے؟
اچھے بھلے نمازی گھرانے ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں۔ میرے محترم بھائیو، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں رب کے قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں ہے۔ رب کے قرآن جو کہا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہم رب کے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا، ہمیں آرڈر کیا، اے میرے بندے، اے میری بندی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کو یاد کر صبح اور شام۔ میں اپنے رب کو یاد بھی کرتا ہوں، اپنے رب کا ذکر بھی کرتا ہوں، اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، رب کے کلام کو بھی پڑھتا ہوں، رب کے حکم کو بھی مانتا ہوں، پر جگانہ نماز ادا بھی کرتا ہوں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ مجھے اطمینان کیوں نہیں آتا؟ مجھے تسلی کیوں نہیں ملتی؟ میری ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں جاتی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ایک کام کر لے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری چیز فرمائی جو آج ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو میرے محترم بھائیو، دوسری چیز اللہ رب العالمین جو ہمیں بتائی ہے نا، سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بچنے کی توفیق دے، اور بہت زیادہ دے، کیونکہ یہ ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے۔ میں والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب جو ہوتے ہیں نا وہ لغویات سے بچتے ہیں۔ کس سے بچتے ہیں؟ لغویات سے، فضول باتوں سے، فضول۔ آج ہم جو ہے چکریں کرتے ہیں اور جگت بازی کرتے ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی بھائی کو جگت کر رہا ہے، بیٹا باپ کو کر رہا ہے، باپ بیٹے کو کر رہا ہے، بہن بہن کو کر رہی ہے۔ فرمایا لغویات سے بچ جاؤ، فرمایا لغویات سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان واللعان والفواحش۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، جو بندہ ہوتا ہے نا، جو فلاح پانے والا بندہ ہوتا ہے نا، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، جو کامران لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان واللعان والفواحش۔ جو ایمان ہوتے ہیں وہ بےہودہ باتیں نہیں کرتے، وہ فضول نہیں بولتے، وہ بے جا نہیں بولتے۔ آپ اپنی اردا کی ذرا نظر دہرائیں نا، آج گھروں میں، مجلسوں میں، زیادہ لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ جگت بازی کرنے سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے تولنے اور پھر بولنا، پہلے تولنے اور پھر بولنا۔ نہ ہم تولتے ہیں نہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اخرجہ البخاری۔
اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینے میں بتایا تھا۔ آج ہم مدینہ مدینہ تو کرتے ہیں لیکن مدینے والے کی بات نہیں مانتے۔ مدینہ مدینہ تو کرتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے، کیونکہ ہماری محفل ہی نہیں سجتی، ہماری محفل ہی نہیں بنتی، رونق ہی نہیں لگتی۔ جب تک ہم جھوٹ نہ بولے، جب تک ہم جگت بازی نہ کریں، جب تک ہم بیہودہ باتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ماں باپ پاس بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی جی من نجا، یہاں پہ بات کس بات کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، کیا فرمایا ہے؟ قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق مومن فلاح پا گئے، البتہ تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز میں خشوع اختیار کی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بھی کامیاب ہو گئے جو لغویات سے بچ گئے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں، آگے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی جی من نجا، کیا فرماتے ہیں؟ من نجا، کیا صحابی نماز نہیں سے پڑھتے؟ صحابی قرآن نہیں سے پڑھتے؟ کیا وہ ایمان والے نہیں تھے، مومن نہیں تھے؟ اس کے باوجود صحابی رسول سوال کرتے ہیں، مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، من نجا، اللہ کے نبی جی نجات کیسے ممکن ہے، بقا کیسے ممکن ہے؟ امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، تو نجات چاہتا ہے نا، بچنا چاہتا ہے نا، کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، فلاح پانا چاہتا ہے نا، فرمایا امسک علیک لسانک، اپنے زبان کو روک کے رکھا کر اور بند کر کے رکھ، اپنی زبان کو روک کے رکھ اور بند کر کے رکھ۔ کیوں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ زبان کو روکنے کی اور بند رکھنے کی۔ میرے محترم بھائیوں، زبان کو کھولنے سے جنت بھی ملتی ہے اور اس کو کھولنے سے جہنم بھی ملتی ہے۔ تو پتہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک بات ایسی کرتا ہے، ایک جملہ ایسا کہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ بولتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت کے محلات کو پا لیتا ہے، جنت میں اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، لا علمی ہے، علم نہیں ہے، وہ جنت دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا دوسرا بندہ بات کرتا ہے، الفاظ بولتا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، وہ بولتا ہے، کہتا ہے اور جہنم کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ زبان کے کھولنے کی وجہ سے، زبان کے بولنے کی وجہ سے۔ میرے محترم بھائیوں، میں تو دعا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی طرح اکٹھا فرمائے۔ اسی طرح
جو میرے بھائی ساتھی مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں نا، اللہ ہم سب مسلمانوں کو جنت کے اندر اکٹھا فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ ہم جنت مانگ رہے ہیں نا، ہم جنت مانگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن جنت بھی ایک انسان کو مانگے گی، ایک انسان کی جنت بھی طلب کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی جنتی نا، ان کے بغیر تو جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک اور آدمی ہے۔ جنت اس انسان کی طلب کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اس کو باب الصلاۃ سے آواز پڑے گی، جو بندہ جہاد کرتا ہے نا اس کو باب الجہاد سے آواز پڑے گی، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے نا اس کو باب الریاض سے آواز پڑے گی۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ اس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز پڑے گی، اس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز پڑے گی۔ پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کون ہے؟ عمر بھی ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ مطہرہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہاں جو میں بات بتانا چاہتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں ہر انسان کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابوبکر کے احسانات میرے اوپر اتنے ہیں کہ میں بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن دیں گے۔ اور ابوبکر ایک ایسا انسان ہے کہ قیامت والے دن جنت خواہش کرے گی کہ مجھ میں ابوبکر داخل ہو جائے، جنت خواہش کرے گی۔ ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں، جنت خواہش کرے گی کہ ابوبکر مجھ میں آ جائے۔ جنت کے ہر دروازے سے آواز پڑے گی کہ ابوبکر یہاں سے داخل ہو جائے، ابوبکر یہاں سے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن صورتحال پتہ کیا ہے؟ صورتحال پتہ کیا ہے؟ جو بات میں نے ابھی کی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں، جو فضول باتوں سے بچتے ہیں، جو جھوٹ سے بچتے ہیں۔ صورتحال پتہ کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، صبح کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں اور اپنے زبان کو پکڑتے ہیں۔ ہم نے کبھی پکڑی ہے؟ ہم تو صرف چلاتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں۔ ہم اتنا بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگلے بندے کو بات نہیں کرنے دیں، اس کی کیا مجال ہے میرے سامنے بات کر لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز صبح کرتے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور اپنے زبان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے زبان اگر تو صحیح تو میں ابوبکر بھی سیدھا رہوں گا، اگر تو سیدھی رہی تو میں ابوبکر بھی سیدھا رہوں گا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو میں بھی ٹیڑھا ہو جاؤں گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بےہودہ باتیں نہیں کرتا، بےہودہ جملے نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان جو تو کرے گا نا اسی کا صلہ تو پائے گا۔ فرمایا آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا کیا فرمایا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے، کامران انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حاسبہ
قبل ان تحاسب، اے میرے امتیوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے تلواڑہ والوں، حاسب ہو قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر